السلام علیکم ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع بریل میں ہونے والا ایک ایسا دوہرا قتل جس کی خبر نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک نوجوان کا قتل کیا گیا، ایک شادی شدہ خاتون کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ملزم گرفتار ہوا۔ کیا قاتل وہی تھا جس کو سزا ہوئی یا پھر حقیقت کچھ اور تھی؟ آئیے جانتے ہیں اس کیس کی مکمل داستان۔ ایک دن تھانہ گلبانڈی ضلع بریل میں ایک کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جب ہم موقع پر پہنچے تو سکندر خان وہاں پر موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی موجود تھی جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ نازش علی خان ہے اور یہ میرا بھانجا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے اسے گاڑی میں ڈیزل ڈلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب کافی ٹائم گزرنے کے بعد یہ واپس نہ آیا تو میں اور طاہر خان جو گھر پر اس کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں تشویش لاحق ہوئی اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے سے نازش علی خان آ رہا تھا اور ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس سے پوچھیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگا دیا ہے۔ اتنے میں خان زبان نامی شخص جو کہ پہلے سے اس گلی میں موجود تھا اپنے 30 بور پسٹل سے میرے بھانجے کی طرف فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جو کہ میرے بھانجے کے جسم کے مختلف حصوں پر لگتی ہیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گیا۔ اس کے بعد خان زبان وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر گیا اور کچھ دیر بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس نے وہاں جا کر اپنی بیوی گلبینہ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ کہانی جو کہ سکندر خان کمپلیننٹ کی طرف سے پولیس کو بتائی گئی کہ اس طرح سے میرے بھانجے اور گلبینہ کو قتل کیا گیا ہے، اور قتل کرنے کی وجہ جو بتائی گئی تھی وہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ اسی بنا پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور سکندر خان نے اس کے خلاف 11 آئی وٹنس پیش کیے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ قتل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس سے پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا اور خیبر پختونخوا کے آرمز ایکسپرٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ دونوں کو لگنے والی گولیاں اسی پسٹل سے چلائی گئی ہیں اور میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیشن کورٹ نے ملزم خان زمان کو خدائی موت اور مقتول کے بھروسہ کو 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم دیا، جس کے بعد خان زمان نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی جس میں کچھ ایسے حیران کن انکشافات سامنے آئے جس وجہ سے کیس کی حقیقت سامنے آئی جو کہ سکندر خان کی بتائی گئی کہانی کے بالکل ہی برعکس تھی۔ سب سے پہلے جو آئی وٹنسز پیش کیے گئے جن کا یہ کہنا تھا کہ جو دونوں قتل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام وٹنس جو سکندر خان اور نازش علی خان کے قریبی رشتہ دار تھے، جس وجہ سے ہائی کورٹ نے پی ایل ڈی 1962 پیج 269 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں رول سیٹ کر دیا گیا تھا کہ اگر تمام وٹنس جو ہے قریبی رشتہ دار ہوں تو ان کی گواہی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کوئی آزاد اور غیر جانبدار گواہ ان کی گواہی کو تصدیق نہ کر دے۔ اس کے بعد طاہر خان، جس کے بارے میں سکندر خان نے یہ کہا تھا کہ میں اور طاہر خان موقع پر موجود تھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے نازش علی خان کا قتل کیا گیا ہے۔ طاہر خان سکندر خان کے گھر سے کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر پارت راج نامی گاؤں کا رہائشی تھا۔ اس کا اس دن سکندر خان کے گھر پہ موجود ہونا اور خاص طور پر جائے وقوع پر موجود ہونا یہ بھی مشکوک ہے، جس کے بارے میں یہ کوئی وضاحت نہیں دے سکا کہ یہ کیوں وہاں پر موجود تھا۔ اس کے بعد گلبینہ کے قتل کے بارے میں صرف سنگل آئی وٹنس زرینہ بی بی تھی جو کہ سکندر خان کی بیٹی بھی تھی اور خان زمان کی بھابھی تھی، اور انویسٹیگیشن آفیسر کے کہنے کے مطابق گلبینہ کا سائٹ پلان جو ہے زرینہ بی بی کے میں نے پوائنٹیشن پر بنایا تھا، اور زرینہ کی پولیس کو دی گئی اسٹیٹمنٹ کے مطابق بھی یہی تھا کہ وہ گلبینہ کے قتل کی آئی وٹنس ہے اور اس کے سامنے قتل کیا گیا ہے۔ لیکن جب زرمینہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو زرمینہ اپنے اس بیان سے بالکل ہی انکار کر دیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ نہ تو میرے سامنے کوئی قتل ہوا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی سائٹ پلان بنوایا ہے، کیونکہ زرمینہ پروسیکیوشن کی پیش کی گئی گواہ تھی اور وہ انہی کے خلاف بیان دے رہی تھی۔ تو کورٹ نے اس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کر دیا اور پروسیکیوشن کو موقع دیا کہ وہ کراس ایگزامینیشن کے ذریعے اپنے موقف کی تائید میں کوئی ایسی بات اس سے نکلوا سکے۔ کافی دیر کراس ایگزامینیشن کے باوجود پروسیکیوشن کوئی ایسی بات گلبینہ سے نہ نکلوا سکی جو کہ ان کے موقف کی تائید کرے۔ تو اس بات پر ہائی کورٹ نے رمضان ورسز خضر حیات 2024 ایس سی ایم آر پیج 1085 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب کورٹ کو ایک دفعہ یقین ہو جائے کہ گواہان سچ نہیں بول رہے تو کسی بھی صورت ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد میڈیکل ایویڈنس جو کہ کچھ حد تک ان کے موقف کی تائید کر رہی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے 2021 ایس سی ایم آر پیج 736 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں یہ رول سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر گواہوں کے بیانات اور میڈیکل ایویڈنس میں کچھ تضاد ہو تو یہ ملزم کی بریت میں ایک میجر رول ادا کرے گا۔ پھر سب سے اہم اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ پروسیکیوشن جو موٹیو آف مرڈر جو ہے وہ پروو نہیں کر سکی، جو ان کا یہ تھا کہ نازش علی خان اور گلبینہ کے درمیان کوئی ناجائز تعلقات تھے جو کہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ نہ تو کسی گواہ نے اس موقف کی تائید کی ہے اور نہ ہی میڈیکل ایویڈنس کے موقف کی تائید کر رہا ہے، اور نہ ہی یہ کسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں پائے گئے ہیں جس وجہ سے ان کا یہ موٹیو آف مرڈر جو انہوں نے بتایا ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے محمد الیاس ورسز محمد اشفاق 2022 فائل نمبر پیج 1620 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر موٹیو آف مرڈر ہی ثابت نہ ہو تو صرف یہی پوائنٹ جو ہے ملزم کی بریت کے لیے کافی ہے۔
تو یہ تمام حیران کن انکشافات تھے جن کی وجہ سے ہائی کورٹ نے ملزم کو بری کر دیا اور حکم دیا کہ اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو اس کو جلد از جلد جیل سے رہا کر دیا جائے.